رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا لیسن ہے کہ بچوں کی شخصیت سازی کے چند رہنما اصول کیا ہیں۔ ایک عورت ہونے کے ناطے اپنے آپ کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کیا میں دیکھوں ایز اے عورت ہونے کے ناطے میری اصل مہارت کیا ہے۔ ایک عورت ہونے کی اصل مہارت یہ نہیں کہ وہ اچھا کھانا پکا سکے، اچھا پڑوس سکے، بلکہ ایک عورت کی اصل مہارت یہ ہونی چاہیے، اصل ہنر یہ ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو اچھی تربیت کرے، ان کو مضبوط ایمان والا بنائے، ان کو دین کا جو ہے مجاہد بنائے اور آنے والے فتنوں سے آگاہ کرے۔ یہ اصل مہارت ہے ایک عورت ہونے کی، ایک ماں ہونے کی، اپنا فریضہ ادا کرنے کی۔ چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں بچوں کی شخصیت سازی کے چند رہنما اصول کیا ہیں۔ جس بچے پر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے وہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ جس بچے کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر شفقت نہیں کی جاتی یا شفقت دکھائی نہیں جاتی وہ مجرم بن جاتا ہے۔ جس بچے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا وہ دھوکے باز بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اس پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ جس بچے کی مانگ اصرار کرنے اور رونے کے بعد پوری کی جاتی ہے وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ جس بچے کی ہمیشہ مار پیٹ کی جاتی ہے وہ باغی بن جاتا ہے۔ اور جس بچے کو تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔ جس بچے سے سچائی کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پسند ہو جاتا ہے۔ جس بچے سے شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ فرمانبردار بن جاتا ہے۔ جس بچے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر کانفیڈنٹ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کام کرنے کی قابل ہو جاتا ہے، خود اعتمادی سے ہر کام کو کرنے کی طرف اس کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، میرے بچوں کے اندر کیا میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں ان کو اللہ کا بندہ بنانا چاہتی ہوں، متقی بنانا چاہتی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا بنانا چاہتی ہوں، یا دنیا والا بنانا چاہتی ہوں، دنیا سے ڈرنے والا بنانا چاہتی ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ ایسے نہیں کرتے لوگ کیا کہیں گے، یا میں بچوں پہ ہر وقت تنقید کرتی رہتی ہوں، بچوں کو لک ڈاؤن کرتی ہوں، ان کو ڈیگریڈ کرتی ہوں اور خود سے ان کے فیصلے کرتی ہوں۔ اب سوچنا ایز اے مدر میری رسپانسبلٹی ہے، میں نے اس معاشرے کو کیسا فرد دینا ہے، کیسا فرد بنانے کی طرف میری جہد ہے، میری کوشش ہے، کیا میں کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچوں کے بہترین ساتھی بنائے، بہترین پیرنٹس بنائے، ہمیں بچوں کے اندر وہ ویلیو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ان کو دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا سکھائے، ان کی وہ بانڈنگ اور مضبوط ہو، وہ اللہ کی قربت کو فیل کر سکیں، اللہ کے قریب ہو سکیں اور اس کا حق ادا کرنے والے بن سکیں، ان کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، وہ پیار اور محبت میں ہر وہ کام کرے جو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ دیکھیں ایک ماں ہونے کے ناطے میں اپنا آپ کو جانچوں، اپنا جائزہ لوں، کیا میں ویسی ہی ہوں جس طرح اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر بچوں کی ضد اور نافرمانی سے پریشان ہوں تو پہلے اپنا محاسبہ کروں اور دیکھوں کہ کیا میں اللہ کی کہیں نافرمانی تو نہیں کر رہی، فرائض اور حقوق میں کہیں کمی تو نہیں آ رہی۔ اپنا محاسبہ کرنے کے بعد مزید اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی۔ کیونکہ ہم وہ چیز دوسروں کو دے ہی نہیں سکتے جو ہمارے اپنے پاس نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں جو چیز ہمارے اپنے پاس ہوتی ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے دوسروں تک کنورٹ کر سکتے ہیں، دوسروں کو دے سکتے ہیں۔
ہماری ذمہ داری صرف بچوں کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا یا ان کی خواہشات پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اچھے اخلاق، اچھی عادات پیدا کرنا، انہیں بہادر بنانا، نہ ڈر بنانا، اپنے خود فیصلے کرنے والا بنانا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کو بتائیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، بلکہ ان کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، محبت کی وجہ سے جو ڈالا جاتا ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان کے دل میں ماحول اور معاشرے کے ڈر کی بجائے اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر جو ہے وہ ڈالنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، صحابہ اکرام کا احترام کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہو سکیں گی جب خود ان پہ عمل کرتے ہوں گے۔ ایز اے پیرنٹس، ایز اے مدر مجھے یہ سوچنا ہے کیا میں یہ سب کر رہی ہوں؟ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں آرام سے، پیار سے، آہستہ سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ان کو آرام پسند بنانے کی بجائے، محنت کرنے کی عادت ڈالنے کی بجائے، ان میں برداشت، قربانی اور احساس کا جذبہ پیدا کرنے کی بجائے، احسان جیسے جذبے پیدا کرنے کی بجائے ان کے اندر خود غرضی ڈال رہی ہیں، خود پسندی ڈال رہی ہیں۔ انہیں خود مختار بنائیں، انہیں حق بات کرنے کی عادت ڈالیں، ان کو حدود بتائیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کیسے کرتے ہیں، یہ صلاحیتیں کیسے پیدا کی جاتی ہیں، کہاں پہ حق اور سچ بات کی جانی چاہیے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بدتمیزی اور بہادری میں بہت فرق ہے۔ انفارچونیٹلی آج ہم بدتمیزی کو بہادری کہہ رہے ہیں، اس لیے ہر بات اور ہر کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر کرنا جو ہے وہ سکھانا ہے، وہی نفع مند ہے۔ دیکھیں، بچے جو ہوتے ہیں نا وہ فطرت پہ ہوتے ہیں، اور ہر بچے میں الگ صلاحیتیں اور خوبیاں پائی جاتی ہیں، بالکل ایک بیج کی طرح جس کو مناسب ہوا، پانی، مٹی اور ماحول سب جب ملتا ہے تو وہ اچھے سے پھلتا پھولتا ہے، اس پر بیج آتے ہیں، اس پہ پھل آتا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ اسی طرح بچہ ایک بیج کی طرح ہے، ایک کومپل کی طرح ہے، ہم جس طرح سے اس کو ڈالنا چاہیں گے آسانی سے اور بخوبی ڈال سکتے ہیں۔ اس کی اچھی تربیت کر کے، اس کو اچھا ماحول دے کے ہم اس کو ڈھال سکتے ہیں جس طرح اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی زندگی کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، اس لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ کہ عورت کی تعلیم کی ضرورت، عورت بچوں کی تربیت کس طرح کر سکے، اس لیے عورت کو دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مرد کی تعلیم جو ہے وہ ایک فرد کی ہے، اور عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ جب ہم اپنی بچی کو تعلیم دیتے ہیں تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی تربیت کریں، اس کو تعلیم دیں کہ اس نے آگے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ عورتوں کو دینی تعلیم دینے کی ضرورت اور اہمیت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ عورتوں کو دینی تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کے پاس 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اور اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی پہنچ نہیں ہے کہ دونوں بچوں کو تعلیم دے سکے، تو اس کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائیں، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، کہ ایک مرد نے پڑھا تو ایک ہی فرد نے پڑھا، اور عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے۔ آج کل کے مردوں میں ایک بات جو عام ہے، مشہور ہے کہ عورتیں عقل اور دین میں ناقص ہوتی ہیں۔ یہ بات 100% ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عقل میں جذباتیت زیادہ پائی جاتی ہے، ذرا سی بات میں بھڑک اٹھتی ہیں،
محسوس بہت جلدی کر لیتی ہیں، نازک مزاج ہوتی ہیں، نرم بھی جلدی پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ عقل کی افراط و تفریط کی پیشی، یہ عقل کا نقص ہے۔ اللہ نے عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے گو عورت کو نبی نہیں بنایا، مگر نبیوں کی ماں ضرور بنایا ہے۔ نبی اس لیے نہیں بنایا کہ جو نبی آتے ہیں تو ان کے ذمے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اب عورت ہو اور غیر مردوں کی تربیت اس کے ذمے ہوتی، کتنا مشکل کام تھا نا۔ اس لیے شریعت نے عورت کو قاضیہ اور چیف جسٹس بنانے کی اجازت نہیں دی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم جب بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے شہری بنیں، اچھے انسان بنیں، لیکن اس کے لیے محنت بھی والدین ہی کو کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح ہم اسکول کی ایجوکیشن کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اچھے اسکولوں کو ڈھونڈتے ہیں، اچھے کالجز کو ڈھونڈتے ہیں، یونیورسٹیز کو ڈھونڈتے ہیں کہ بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے، اسی طرح ہمیں ان کی دینی تعلیم پہ بھی توجہ دینی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مدرسہ بھیج دیا اور اپنا فرض پورا ہو گیا، بلکہ مدرسے سے بچہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، بیٹھیں، اس سے پوچھیں وہ کیا سیکھ کے آیا ہے، کیا سیکھنا چاہتا ہے، اس کی تھوڑی ہیلپ کر کے اس کو مسجد میں بھیجیں، اس کو وہ چیز، اس کی وہ جرنی اس انجوائیبل بنائیں کہ وہ یہ محسوس نہ کرے، اپنے اوپر برڈن محسوس نہ کرے، اور یہ نہ کہے کہ میں انجوائے نہیں کرتا، بورنگ ہے مسجد میں جانا، بلکہ اس کے لیے وہ انجوائیبل ٹائم بنائیں تاکہ وہ اس کو انجوائے کرتا ہوا اپنی دینی سفر کو اچھے سے طے کر پائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔